سیدہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نامدار ہیں جن کا نام حارث ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابتدائی طور پر اعلان نبوت فرمایا اور دشمنان اسلام نے اور بطور خاص کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی اپوزیشن کی، حضور کی ہر رائے کو، حضور کی ہر بات کو رد کرتے ہیں، تکالیف کا اور مظالم کا ایک سلسلہ طویل جاری تھا، تو ابتدائی تعلیمات میں جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی بات کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بڑا بنیادی عقیدہ جو حضور بیان کرتے تھے وہ تھا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور اس بات کو کفار مکہ کسی طور پر قبول کرنے کو آمادہ اور تیار نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور قرآن نے بے شمار مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی شخص مر کر مٹی میں مل گیا ہے تو مر کر مٹی میں ملنے کے بعد اسے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ایک موقع پر یہ جناب حارث اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مکہ المکرمہ کسی کام کی غرض سے آئے، اور وہاں پر کفار مکہ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی، اور کفار مکہ تو اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہمیں ملے تو ہم اس کے کان بھریں اور اسے کہیں کہ جا کر جو ہے اپنے عزیز کو جا کر روکے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص کیسے زندہ ہوتا ہے۔ جب کفار مکہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الا تسمع یا حارث ما یقول ابنک، اے حارث کیا تو نے سنا ہے کہ تیرا بیٹا کیا کہتا پھر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ پہنچا ہوں، ابھی پہلی تم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے ابھی تک علم نہیں ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے، مجھے آگاہ کرو کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے رب نے جو ہے 2 گھر بنا رکھے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری بات کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا یہ باتیں قبول کرنے والی ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ ہم کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اس وقت جناب حارث نے کہا کہ اچھا میں اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں، اسے سمجھاؤں گا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ بیٹا، یہ مکہ کے لوگ تمہارے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعث بعد الموت کے عقیدے کا آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کیا ایسی ہی بات ہے؟ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابا جان بالکل، میں انہیں اللہ کی وحدانیت کی جانب بلا رہا ہوں، میں اپنی رسالت کا انہیں پیغام دے رہا ہوں، اور انہیں میں اس بات کی جانب باور کرا رہا ہوں کہ اپنے اعمال کو درست کر لو، تمہیں کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، لیکن یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حارث سے جو یہ بات کی، فرمایا کہ ابا جان آپ اس دن کا انتظار رکھیے، اور اس دن میں خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر، آج جو ہماری باہمی بات چیت ہو رہی ہے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں آپ کو یہ باتیں یاد دلاؤں گا۔ اور پھر جب جناب حارث بعد میں ایمان لے کر آ گئے تو اس کے بعد وہ فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کا مجھ سے وعدہ ہے کہ بروز محشر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جنت، جہنم اور مرنے کے بعد زندہ کرنے کی جو گفتگو میری اور میرے بیٹے کے درمیان ہوئی ہے وہ قیامت کے دن یاد دلائے گا۔ امام زرقانی کے اگلے جملے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، تو فخریہ طور پر کہتے تھے جب قیامت کے دن میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آج کے دن کی باتیں یاد دلائے گا، مجھے یقین ہے وہ میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جس وقت تک مجھے جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔